بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہو گئے. آپ جائیں گے وہاں پر بدر میں دیوار پر ان کا نام آپ کو لکھا ہوگا. 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار شہید ہو گئے. باقی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے 70 ان کے سردار وہ مردار ہو گئے اور 70 سردار ان کے گرفتار ہو گئے. آپ کے صرف 14 بندہ. اس موقع پر مدینہ کے کچھ منافقین نے یہ کہا دیکھ ہماری بات نہیں مانی، محمد سے ان کو ملا کیا؟ 8 انصار اور 6 مہاجر، محمد سے ان کو ملا کیا؟ محمد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنی زندگی انہوں نے سودا پہ لگا دی، اپنی زندگی انہوں نے تباہ کر دی. کیا ان کو ملا؟ ان کو کیا ملا؟ اس کے میرے رب کی غیرت جوش میں آ گئی. اللہ نے اسی پر فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، شہادت کے بعد تب بھی زندہ ہے، تم زندہ ہو تب بھی مردہ ہو، اور خنزیر مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں ابو بکر زندہ تھا تب بھی زندہ تھا، عمر عثمان علی زندہ تھے تب بھی زندہ تھے، اور آج بھی زندہ ہے. اور آپ کے جتنے بڑے لوسی گزرے وہ جس وقت زندہ تھے تب بھی میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بے کس بے سہارا ان پر لعنتیں بھیجتی تھی، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی لعنتیں ان پر بھیج رہے. تمہاری زندگی مردوں کی زندگی ہے، آپ کے بڑوں کی زندگی مردوں کی زندگی ہے. کون ان میں سے زندہ ہے؟ مومنوں کے دلوں میں کوئی زندہ نہیں ہے. لفنگے، بے دین، لا مذہب اور اللہ کا نہ خدا شناس اس قسم کے لوگوں میں ہو سکتا ہے ان کی کوئی حیثیت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ فقیر لوگ، وہ مسکین لوگ جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، زندگی میں بھی زندہ ہے اور شہادت کے بعد اور مرنے کے بعد. علماء بھی گئے، جتنے بھی گئے آج تک زندہ ہے. اور میں اس قسم کا شوم آدمی ہوں، لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان علی، انبیاء کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پریشانی میں بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کس کا نام آ گیا. اور تمہارے پاکستان اور انڈیا کے کچھ جو بڑے کچھ نہیں بہت بڑا کچھ، ایک کچھ نہیں بہت بڑا کچھ، بہت کچھ تمہارے، ان کا نام آ کر کے مجھے بخار ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کس منحوس کا نام آ گیا، کس کو میرے کانوں نے سنا، کس کی بات میری زبان پر کس کا نام آ گیا، اور کون ہے جو میرے سینے پر بوجھ بن رہا ہے؟ کون ہے جو میرے سینے پر بوجھ بن رہا ہے؟ شہادت کوئی، اللہ آپ کو بھلا کرے، شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ غازی بنا دے تب بھی ٹھیک ہے، اور شہید بنائے یہ مقدر کی بات ہے. کسی کے لیے اللہ نے غازی ہونا لکھا ہے، کسی کے لیے اللہ نے شہادت لکھی ہے. خالد بن ولید زندگی بھر لڑتے بھی رہے، کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میری دانست کے مطابق کہ مجھ سے زیادہ محمد کی جماعت میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نے جنگیں لڑی ہو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں دیکھ لو خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کر دے. لا نامت اعین الجبن، لا نامت اعین الجبن، بزدلوں کی آنکھوں کو راحت حاصل نہ ہو، بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے. ہے آج میں بسترے پر عورتوں کی موت مر رہا ہوں. بسترے پر مرنا مردوں کا کام نہیں ہے، بسترے پر مرنا عورت کا کام ہے. کہنے لگے رات کو اٹھ کر کے میں روتا رہا ہوں، اٹھ کر کے میں نے دعائیں کی ہیں، اللہ شہادت دے شہادت دے شہادت دے شہادت دے. لیکن فرمایا کہ دعا غازی تو بنا، ہزاروں کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، لیکن شہادت مجھے نصیب نہیں ہوگی. غازی بن کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، شہادت نہیں، عورتوں کی موت بسترے پر مر رہا ہوں. میری دعائیں قبول نہیں ہوئی کہ اے اللہ غازی تو آپ نے بنا دیا، لیکن اے اللہ مجھے شہید بنا دے. شہادت والی دعا میری قبول نہیں ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر خالد کو کوئی کافر مار دیتا اور خالد اگر شہید ہو جاتا تو اتنے 2,500 3,000 آدمی بیٹھے ہوئے تو آپ بھی تو کہہ دیتے کہ جی یہ اللہ کی کیسی تلوار تھی جس کو کسی کافر نے توڑ دیا. تو آپ اعتراض کرتے، تمہارے منہ بند کرنے کے لیے اس کو غریب کو شہادت حاصل نہیں ہوئی. قیامت تک بکنے والوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اگر وہ شہید ہو جاتا، کسی کافر کے ہاتھ سے مارا جاتا، تو آپ کہتے کہ یہ عجیب اللہ کی تلوار ہے کہ جس کو ایک کافر نے توڑ دیا. مولوی ہمارے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے اعتراض کرنے کے لیے، ایک سے ایک مولوی موجود ہے. کتابیں اتنی لکھتے ہیں کہ جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا وہ لکھتے ہیں. مولوی تو ہمارے بہت ہیں.